بسم اللہ۔ نے نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اگر 199 ادارے گوشت ہیں تو وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ پنجاب ایک غیر جانبدار کمیٹی بنا کر جانبدار اور نڈر افسران کے ذریعے صاف و شفاف انکوائری کرا لیں اور اس میگا کرپشن میں ملوث ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ٹیکنیکل ڈاکٹر شاہد لطیف، جو 18ویں گریڈ میں ہونے کے باوجود 19ویں گریڈ کے مزے لوٹ رہا ہے، اسی طرح نئی 5ویں گریڈ کا ملازم 16ویں گریڈ میں رہتے ہوئے ڈاکٹر شاہد لطیف کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ افسوسناک امر تو یہ ہے کہ سابق سیکرٹری MFP ڈائریکٹر احمد الدین نے اپنی تعیناتی کے دوران نعیم کی کرپشن کے بہت سے ثبوت کے ساتھ انکوائری کی اور ان کو یہ رپورٹ اینٹی کرپشن اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے سے پیشتر ہی چند لمحوں میں اس طاقتور کرپشن کے بےتاب بادشاہ نے اندرونی سازش کر کے نعیم کے ساتھ مل کر ان کو اس عہدے سے فارغ کرا دیا اور وہ غیر جانبدارانہ انکوائری رپورٹ سرد خانے کی زینت بن گئی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر احمد الدین کی جگہ آنے والے موجودہ سیکرٹری میڈیکل فیکلٹی ڈاکٹر ظفر نے بھی اس کرپشن کی رپورٹ کو اینٹی کرپشن اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر ظفر مذہبی اور دیندار شخصیت ہیں،
کیا ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا قانون اور قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں کہ قومی خزانے اور عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے اور حق سچ کی بجائے اس بے لگام مافیا کے خلاف سب کو جانتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ٹیکنیکل ڈاکٹر شاہد لطیف اور کیئر ٹیکر کے خلاف خاموشی اختیار کر کے اس طاقتور مافیا کے پریشر میں آ کر کسی بھی اقدام سے گریز کرتے ہوئے انہیں کھلا چھوڑ دیں؟ عوام سراپا سوال ہے کہ آپ نے نعیم کے خلاف آج تک اینٹی کرپشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انکوائری کی رپورٹ کیوں نہیں بھجوائی؟ مبینہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ اس کی وجہ آپ کا سگے بیٹے کو نوازنا ہے، جس نے پی ایم ایف سے مالی فائدہ حاصل کیا۔ یاد رہے کہ اس میگا کرپشن کے حوالہ سے مختلف چینلز پر نعیم رضا کے خلاف رپورٹ چلائی گئیں۔ گزشتہ برس 30 اکتوبر کو لاہور نیوز پر چونکا دینے والی رپورٹ کا چونکا دینے والا یہ کلپ آپ کی سماعت کی نظر۔ جی بالکل، ایم بی بی ایس کی ٹیمپرنگ کے بعد اب پیرامیڈکس کے امتحانات میں بھی بڑے پیمانے پر رد و بدل کا انکشاف ہوا ہے، اور لاہور نیوز نے پیرامیڈیکل امتحانات میں ٹیمپرنگ، ہیرا پھیری، اوارڈ لسٹ تبدیل کرنے والے گروہ کا جو ہے وہ نام سامنے لے آیا ہے، اور پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے امتحانات میں بڑے پیمانے پر نتائج تبدیل کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے کیئر ٹیکر نعیم رضا کو ملزم قرار دے دیا ہے، جو کہ ہیرا پھیری، ٹیمپرنگ اور رزلٹ تبدیل کرنے میں ملوث پایا گیا ہے۔ پروب فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے کنوینر نے سکینڈل کی باقاعدہ تصدیق کرتی ہے۔ انکوائری کمیٹی نے پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائی کے علاوہ کیس کو اینٹی کرپشن میں ریفر کرنے اور سرکاری سطح پر بڑے پیمانے پر انکوائری کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی اسکینڈل میں محکمہ صحت سے اعلیٰ افسران کے ملوث ہونے کا بھی خدشہ پایا جا رہا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے نعیم رضا کے پرچہ جات میں ہیرا پھیری کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی باقاعدہ حاصل کر رہی ہے، جس میں وہ کانفرنس روم میں جا کر باقاعدہ جو ہے وہ ٹیمپرنگ کر رہے تھے پرچہ جات کے اندر۔ اسی طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی کے اندر فرضی رول نمبر بڑے پیمانے پر درج کیے گئے ہیں، جس میں نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ 3 ایگزامینر نے براہ راست جو ہے وہ نعیم رضا کو پرچہ جات لینے دینے اور بیان حلفی جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ایگزامینر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نعیم رضا ان سے پرچے لیتا تھا، ان کو دیتا تھا اور دیگر معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملوث رہا ہے۔ پورے نتائج کی اوارڈ لسٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ پھاڑے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد میں جعلی سائن کر کے اوارڈ لسٹ تیار کیے جانے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ نعیم رضا کیئر ٹیکر 5 سکیل میں بھرتی ہو کر اب غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ 16واں سکیل حاصل کر چکا ہے۔ اس پر کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر احمد ندیم نے لاہور نیوز کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ ہم 5 افراد نے انکوائری کی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تحقیقات کی جائیں۔ اس پر صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ جی، جس میں ان کی کرپشن کو منظر عام پر لایا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ عوام کی چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ سے درخواست ہے کہ ان الزامات کی پاداش میں ان دونوں کے خلاف غیر جانبدارانہ اور صاف و شفاف انکوائری کرا کے انہیں کیفیت کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ کوئی اور عوام کو اس طرح نہ لوٹے۔ سجاد، یہ بھی بتائیے گا کہ نمبروں میں رد و بدل کتنے عرصے سے جاری تھا؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ عرصہ دراز سے نمبروں کا جو ہے وہ ہیر پھیر جاری تھا، اور رزلٹ کے پورے پیپر تبدیل کیے جانے کا بھی انکشاف ہوتا رہا ہے، اور اب تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آفیسر مقرر نہیں کیا گیا، کوئی بھی ایسی انکوائری کمیٹی سامنے نہیں آئی جو آج تک اس کی تحقیقات سامنے لیتی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے جو سیکرٹری ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک چھوٹی سی کمپلین آنے پر تحقیقات کی، تو پیپر میں رد و بدل پایا گیا، تو لیکن انہوں نے بڑے پیمانے پر جب تحقیقات کی تو یہ سارے نتائج سامنے آئے ہیں۔ ابھی صرف 20 سے 30 پیپر ایسے ہیں جن کو چیک کیا گیا ہے، تو اتنے زیادہ نتائج میں ہیر پھیر آیا ہے،
اور ہر سال 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ڈسپینسر میڈیکل لیب ٹیکنیشین اور 16 کے قریب جو ہے کیٹیگری کے جو ہے ڈپلومے یہاں پر پنجاب میڈیکل فیکلٹی سرکاری تحویل میں کروائے جاتے ہیں، اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تمام